میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے سلسلے درس حدیث میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور اس کی شرح بھی آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، وہ ہے نیت کا پھل۔ اس پر انشاءاللہ حدیث پاک اور اس کی شرح کے تحت کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ نکات پوائنٹس بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ نبی رحمت سرور کون و مکان، جان انس و جان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس حدیث پاک کو ہم اپنے سلسلے میں بیان کریں گے، وہ حدیث پاک اپنے آپ میں بڑی اہم ہے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے فرامین بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ حدیث پاک ثلث اسلام ہے، یعنی اسلام کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان 3 حصوں میں ایک حصہ یعنی 1/3 اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہ حدیث پاک ثلث اسلام یا ثلث علم ہے، یعنی اسلام کا تہائی یا علم کا تہائی ہے۔ امام بیہقی نے اس کی وجہ یوں ارشاد فرمائی، وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ علم کا تہائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم 3 طرح سے ہوتا ہے، یا تو دل سے ہوتا ہے، یا زبان سے ہوتا ہے، یا زبان کے علاوہ بقیہ پارٹس آف دا باڈی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس حدیث پاک کے اندر دل والے عمل، دل والے علم کا بیان ہے، نیت کا بیان ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے یہ علم کا 1/3 ہے۔ یعنی علم کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں، اس کو شارٹ میں بیان کرنا چاہیں، تو علم کے 3 حصے ہوا کرتے ہیں، دل سے، زبان سے، یا باقی پارٹس آف دا باڈی سے۔ تو اس کے اندر چونکہ دل والے عمل یعنی نیت کا بیان ہے، اس لیے اس کو ثلث علم یعنی علم کا 1/3 کہا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی ہدایت فرمائی ہے اور ہر عمل کے ثواب کو نیت پر موقوف فرمایا ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کو سن لیتے ہیں۔ آپ یقین مانیے اور اس ایمان کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس بلیف کے ساتھ آپ سنیں کہ یہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ ڈیٹیل میں مکمل حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ تلاوت کی۔ اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا اور پھر یہ حدیث پاک مختلف لوگوں کے ذریعے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے یعنی بیان کرنے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے، خلیفہ ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق ہے۔ آپ قدیم الاسلام یعنی بہت پہلے آپ اسلام لے آئے، بلکہ آپ کے اسلام لانے کے حوالے سے 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد آپ اسلام لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ 39 مردوں اور 13 عورتوں کے بعد آپ اسلام لائے، اور ایک قول یہ ہے کہ 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں ان کے ایمان لانے کا جو سلسلہ ہے، اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، اس کے تعلق سے بھی بڑی پیاری بات کتب حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو آپ امیر المؤمنین منتخب ہوئے اور 10 برس چند ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی سوانح حیات ہے، بائیوگرافی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ 539 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، 539 احادیث حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پڑھیں تو آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم ضرور خریدیں اور ہدیۃً طلب فرما کر اس کا مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیوگرافی پوری کی پوری سمجھ آ جائے گی۔ آپ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بہت خوبصورتی کے ساتھ وہاں درج کیے گئے ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے بیان کی، اس کی اہمیت کے لیے مزید میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے
اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر پہلے نمبر پر رکھا۔ سب سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں شامل فرمایا، اور یہ کتاب اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس سے اتنے مسائل مستنبط ہوتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 6 مقامات پر متعدد سندوں کے ساتھ اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے، جس میں کتاب الایمان، کتاب العتق، باب الہجرہ، کتاب النکاح، بابوں کے اندر، ان مقامات کے اندر بھی امام بخاری نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے اور آپ لگا سکتے ہیں کہ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام بیہقی جیسے مسلم الثبوت اور بلند پایہ محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں پوری شان و شوکت کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو ان بنیادی حدیثوں میں شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بارے میں حضرت امام ابو داؤد کا قول ہے، لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب سنن ابی داؤد یہ درس نظامی کے طلباء بھی پڑھتے ہیں، اور صحاح ستہ میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، اور ان 4 میں سے ایک ہے انما الاعمال بالنیات۔ جس حدیث پاک کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، پڑھا، اس حدیث پاک کے تعلق سے فرمایا گیا کہ لاکھوں حدیث کے خزانوں میں سے دین کو سمجھنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، اور ان 4 میں سے ایک حدیث یہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک کس قدر اہمیت کی حامل ہے، آپ ان خصوصیات کے ذریعے اس حدیث پاک کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ نیز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حماد کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ لکھا کہ اے نور نظر، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 حدیثوں کو سلیکٹ کیا ہے، اگر تم ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ تو تم دونوں جہاں کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ حضرت امام اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بلکہ امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے، اگر ان کو یاد کر کے پورے اعتماد کے ساتھ کوئی بندہ عمل کر لے تو دونوں جہان کی سعادتیں اس کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اور ان 5 میں ایک حدیث یہ والی بھی ہے جو آج کے ہمارے درس حدیث میں شامل درس ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ وہ 5 حدیثیں کون سی ہیں، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث پاک، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بار بار سنیے، بار بار پڑھیے اور غور کیجئے کہ آپ کے دل کے جذبات، آپ کے دل کے احساسات ایسے ہی ہیں یا ایسے نہیں ہیں۔ بلکہ آج تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی
بھائی ترقی کرتا ہے، کسی کا گھر اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، تو پھر ہمیں دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے معاذ اللہ کہ یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں ہے۔ FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے، ایمان کامل جس کے اندر ہوتا ہے وہ یہ چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ آپ اور ہمیں اپنی ایمان پر غور کرنا ہوگا، کہیں ہم ایمان کامل کی لذت سے محروم تو نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آج تک دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہوں تو آج ہی سے ان خیالات کو اپنے دل سے نکال دیجئے۔ چوتھی حدیث پاک، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتا رہتا ہے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ الی آخر الحدیث۔ پانچویں حدیث پاک، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری تو زبان بھی نہ جانے کتنے لوگوں کا دل چیر دیتی ہے، اور ہم نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس کے اندر یہ خصلتیں یا عادتیں ہوتی ہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہوا کرتا۔ کامل اسلام والا، کامل ایمان والا وہی مومن اور وہی مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے اس حدیث پاک کی خصوصیت کے بارے میں سنا کہ یہ حدیث پاک کس قدر خصوصیت کی حامل ہے۔ عام طور پر محدثین اس حدیث پاک کو اپنی کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل تصنیف اور تالیف میں اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ اس لیے یہ نیت والی حدیث کی کتابوں میں محدثین عام طور سے پہلے نمبر پر رکھا کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کے اندر کچھ الفاظ آئے ہیں، کچھ ورڈز آئے ہیں جن ورڈز کو ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے نیت، ایک لفظ آیا ہے ہجرت، اور ایک لفظ آیا ہے دنیا۔ یہ نیت، ہجرت، دنیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو سنیں، نیت دل کے قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت سے مراد خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے دربار میں قربت حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر معنی آتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور بعض حدیثوں میں ہجرت کا لفظ چھوڑ دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی کامل درجے کا مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ لیکن شریعت میں ہجرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ پاک کی خوشنودی کے پیش نظر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے شہر یا ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا ملک میں چلا جائے جہاں اس کا دین و ایمان محفوظ رہ سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ ہجرت کا میں نے آپ کو لغوی معنی بھی بتایا جو ڈکشنری میں ملتا ہے، اور اصطلاحی معنی بھی بتایا۔ ایک ورڈ اور جو اس حدیث پاک کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہے دنیا۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی بہت سنتے ہوں گے، یہ دنیا، یہ دنیا، دنیا ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے۔ دنیا یہ بیسیکلی اردو کا ورڈ نہیں ہے، یہ دنیا عربی زبان کا ورڈ ہے۔ عربی زبان کا ورڈ، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب ہونے والی۔ دنیا کا معنی ہے زیادہ قریب ہونے والی، اور اس عالم کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زوال کے قریب ہے، فنا ہونے کے قریب ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے دنیا ہم سے زیادہ قریب ہے۔ علماء متکلمین نے ہر اس مخلوق کو دنیا کہا ہے جو آخرت سے پہلے وجود میں آئی،
اور صوفیہ اکرام کے نزدیک ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ پاک سے انسان کو غافل کر دے، جو چیز اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنے وہ دنیا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اگر آپ کے بیوی بچے، آپ کی فیملی یہ اطاعت الہی میں رکاوٹ بنتی ہے تو یہ آپ کے لیے دنیا ہے۔ اگر یہ رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں یاد الہی کے لیے، تو پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ یعنی صوفیہ اکرام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور جو اللہ سے ملا دے وہ دنیا نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پاک کے جو الفاظ آپ نے سنے اس میں فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اس کے بعد جو حدیث پاک میں آپ نے پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اس طرف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی بات پیارے آقا نے ارشاد فرمائی؟ بات یہ تھی، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی پیچھے ایک تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت تھی جس کا نام قیلہ تھا، مگر عام طور پر لوگ اس کو ام قیس کہا کرتے تھے۔ اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا تو اس عورت نے جواب میں کہا جب تک تو مکے سے مدینہ ہجرت نہیں کر جاتا اس وقت تک میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آخر میں اس شخص نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ تو یہاں دیکھیں ہجرت جو کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ شادی کرنے، نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی ہے۔ تو پیارے آقا نے اس شخص کو تنبیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے بلکہ نکاح کے لیے ہے تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور اس کو جس نے ہجرت کی نکاح کرنے کی نیت سے، صحابہ اکرام اس شخص کو مہاجر ام قیس کہنے لگے، اور یہ شخص اس لقب سے اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کا اصلی نام لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا۔ جب پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ کرنے کے لیے خطبے کے دوران منبر پر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا ثواب تو نیتوں پر ہے، لہٰذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا۔ جس نے ثواب کمانے کی نیت سے، جس نے دین کی خاطر ہجرت کی ہے اس کو ثواب ملے گا، اور جس کا مقصد یہ نہیں ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، اب اس حدیث پاک کی تھوڑی سی وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ ارشاد فرما دیا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا ثواب نیتوں پر ہے۔ عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے عمل اور برے عمل۔ تو برے عمل میں جیسی بھی نیت ہو وہ تو بحال برا ہے، اس پر تو ثواب ملے گا نہیں۔ اچھے عمل اگر نیت ہے ثواب کی تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت نہیں ہے تو پھر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ پیارے آقا نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنے کے بعد ایک خاص مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں مقبول ہوتی ہے، اور خداوند قدوس اس کو اپنے فضل لاجواب سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص دنیاوی فائدہ اٹھانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت کا حاصل اور ترک وطن کا ماحصل وہی دنیاوی فائدہ اور وہی عورت ہوا کرتی ہے، باقی اجر و ثواب اس کو نہیں ملا کرتا۔ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جو عمل خیر نیک نیت کے ساتھ کیا جائے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا عمل ہو اس پر ضرور ثواب ملے گا، اور جو عمل خیر بری نیت کے ساتھ کیا جائے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو مگر ہرگز اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حکایت کے ذریعے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر
نیت بندے کی اچھی ہو تو پھر ثواب کس طرح مرتب ہوتا ہے۔ ایک پیر صاحب اور ان کے مریدین کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بزرگ کے دو مرید تھے۔ ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر کھوٹا گاڑ دیا، دوسرے مرید نے مسجد کے دروازے سے وہ کھوٹا اکھاڑ دیا۔ اب لوگوں میں اس پر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں کہ آپ کے مریدین نے اس طرح کام کیا، ایک نے گاڑا اور دوسرے نے اکھاڑ دیا۔ جب لوگ ان بزرگ کے پاس اب ان کے مریدین کا یہ حال لے کر کے آئے تو آپ نے سر جھکایا اور جھکانے کے بعد مراقبہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ دونوں ہی نے ثواب پا لیا۔ جس نے کھوٹا گاڑا اس کو بھی ثواب ملا اور جس نے اکھاڑا اس کو بھی ثواب ملا۔ لوگ تعجب میں ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی وہ کام کرے تو بھی ثواب پائے اور جو اس کام کا الٹا کرے وہ بھی ثواب پائے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو پیر صاحب نے دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا، اچھا یہ بتائیں کھوٹا جو آپ نے گاڑا تھا اس میں نیت کیا تھی؟ اس نے کہا میری نیت یہ تھی کہ یہ مسجد روڈ کے کنارے پر ہے، لوگ اپنی سواریوں کے ساتھ آتے ہیں، لوگ اونٹ پر سوار ہو کے آتے ہیں، لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، اگر وہ ایسے ہی نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو خشوع و خضوع ہو سکتا ہے ان کی نماز میں باقی نہ رہے، ان کا دل اسی میں لگا رہے کہیں میرا گھوڑا میری سواری بھاگ نہ جائے۔ میں نے اس لیے کھوٹا گاڑ دیا تاکہ لوگ اس کھوٹے سے اپنے سواری کو باندھ دیں اور آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پیر صاحب نے کہا، لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے کہا کہ اچھا بتائیں کیا اس بندے کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو سب لوگوں نے کہا ثواب ملنا چاہیے۔ پھر اس بندے سے پوچھا جس نے کھوٹا اکھاڑا کہ آخر تم نے کھوٹا کیوں اکھاڑا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ تھی کہ اس مسجد میں کچھ نابینا بھی لوگ آتے ہیں، رات کے وقت آتے ہیں، مجھے خوف ہوا کہ اگر جو نماز پڑھنے کے لیے نابینا لوگ رات کے وقت میں آئیں گے کہیں وہ اس کھوٹے سے ٹھوکر کھا کر گر نہ جائیں، میں نے اس لیے ہٹا دیا تاکہ وہ بآسانی مسجد تک پہنچ سکیں۔ تو پیر صاحب نے پھر ان کی طرف مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ اچھا بتائیں کیا اس بندے کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ثواب ملنا چاہیے۔ تو دیکھیں عمل الگ الگ ہے لیکن عمل ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن نیت جب اس میں چینج ہوئی تو دونوں کو ثواب نصیب ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کرے تو اس میں اچھی اچھی نیتیں ایڈ کر لیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بڑی پیاری حکایت تحریر فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرید نے جو بالکل نیا نیا مرید ہوا تھا، اس نے ایک نیا مکان بنایا اور اپنے پیر کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا۔ پیر صاحب نے پورا مکان دیکھا، مکان دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں کھولا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ روشن دان اس لیے کھولا ہے تاکہ اس سے روشنی میرے گھر میں آ جائے۔ پیر صاحب کہنے لگے افسوس، اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ میں نے روشن دان اس لیے کھولا ہے تاکہ اذان کی آواز میرے گھر کے اندر آسانی سے پہنچ جائے تو یہ روشن دان کھولنے پر بھی تجھے ثواب مل جاتا، تو روشن دان کھلتا تو روشنی بھی آ جاتی اور اذان کی آواز بھی آنے کی نیت ہوتی تو ثواب بھی مل جاتا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے نیت اور نیت کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں، اس حدیث پاک کے ذریعے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ مزید اس حدیث پاک کی تشریح اور مزید اس حدیث پاک کی وضاحت ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، محبت عام کرتے رہیے اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ میں حدیث رسول اللہ